اس کا کیا تقاضا ہے؟ اس کا کیا تقاضا ہے لا الہ الا اللہ کا؟ کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا اطاعت ہے، اطاعت ہے۔ نبی اطاعت کے لیے ہی آتا ہے، اطاعت کی دعوت بھی دیتا ہے، اطاعت کی تعلیم بھی دیتا ہے کہ ہماری زندگی اطاعت والی بنے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اپنے ذمہ داروں کی اطاعت۔ اطاعت کے 3 درجے ہیں، اطاعت کے 3 درجے ہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اپنے ذمہ داروں کی اطاعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت جو عرفات کے میدان میں کی تھی، اس میں یہ باتیں کی کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت اور اس کے بعد اپنے ذمہ داروں کی اطاعت یہ کرو۔ صلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاۃ اموالکم واتیعوا امراءکم تدخلوا جنت ربکم، کہ اپنی 5 نمازیں ادا کرتے رہنا، اپنے رمضان کے روزے ادا کرتے رہنا، اپنی زکاتیں ادا کرتے رہنا، اپنے ذمہ داروں کی بات مانتے رہنا، اگر یہ بات ہو گئی تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ اطاعت کے اعمال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع میں، اس میں یہ مضمون تھا، اور یہی اصل ہے، آخری بات اصل ہوتی ہے۔ تو جی ہاں، تو زندگیاں میرے دوستو اطاعت پر آوے، یہ تقاضا ہے کہ ہماری زندگی دین کی محنت سے، دین کی دعوت سے، دین کی تعلیم سے اللہ کی اطاعت پر آوے۔ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی سن لی اس نے اللہ کی سن لی، جس نے رسول کی مان لی اس نے اللہ کی مان لی، اس میں 2 نہیں ہے۔ ہاں، رسول وہی کہے گا جو اللہ کہیں گے، اس نے کہا جس نے رسول کی مانی اس نے اللہ کی مانی۔ تو ایک ذمہ داری یہ ہے کہ زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت آوے، اور اطاعت کا دائرہ بہت وسیع ہے، ہاں، حیات سے لے کر کے موت تک، ہاں، کہ زندگیوں کو اطاعت پر لاؤ، اور اطاعت عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، بوجھ بن کے نہیں، بوجھ بن کر کے نہیں۔ وہی مقصود ہے دعوت سے، وہی مقصود ہے تبلیغ سے کہ ہماری ایک ایک کی زندگیوں میں اطاعت اور تابعداری آ جائے، پھر کچھ کہنا نہیں پڑے گا۔ جیسے صحابہ کرام کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اطاعت کرنے والا بنایا، یہ سب سے بڑا جوہر ہے، یہ اطاعت سب سے بڑا جوہر ہے۔ ہمیشہ فرشتے اطاعت میں ہی رہتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کی صفت بتائی، فرشتوں کی صفت بتائی ہے۔ یہ فرشتے کہ بالکل اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کام کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا گیا، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ ہاں، وہی کام کریں گے۔ تو یہی چیز ہمارے پاس ہی آئی ہے، فرشتوں والی صفتیں، اطاعت کرنے سے فرشتوں والی صفتیں پیدا ہوگی، یعنی آدمی گناہوں سے بچے گا، جیسے فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں، آدمی معصوم تو نہیں ہوگا لیکن محفوظ ہوگا۔ جی ہاں، اطاعت کی وجہ سے وہ گناہوں سے محفوظ ہوگا۔ ہاں، فرشتے تو معصوم ہیں، انبیاء کرام معصوم ہیں، یہ اپنی اطاعت کی وجہ سے معصوم تو نہیں بنے گا لیکن محفوظ بنے گا کہ آئندہ گناہوں سے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، جب گناہوں سے حفاظت ہوگی تو اب اس کی زندگی میں طاعت کا ہی رنگ رہے گا کہ اطاعت ہوگی۔ ہاں، کہ ایمان میں وہ اطاعت کرنے والا ہے، یعنی اللہ پر یقین کرنے والا، اللہ سے خوف کھانے والا اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا۔ پھر دوسرے نمبر میں عبادت آئے گی اطاعت کے اندر، کہ اللہ کی عبادت کی شکل ہمارے ہاں مخصوص ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، تلاوت، یہ عبادت کہلاتی ہے۔ یہ عبادتیں، یہ دعوت اور تبلیغ کی محنت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عبادت کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ہاں، دعوت و تبلیغ میں لگے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اللہ کے دین سکھا رہے ہیں، تو اس کا کیا اثر ہوگا کہ ان کی عبادت کا پہلو بڑھ جائے گا۔ اگر نہیں بڑھا ہے تو یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے۔ کس دلیل سے؟ کہ صحابہ کی سیرت سے
صحابہ کی سیرت سے کہ صحابہ کرام نے جب اس کام میں پاؤں رکھا تو جس طرح ان کا ایمان، یقین، خوف بڑھا، ان کی عبادت بھی بڑھ گئی، ان کی عبادتیں بڑھ گئی۔ ہاں، دعوت کا اثر ہے کہ دعوت ہضم ہوگی تو عبادت بڑھ جائے گی۔ ہاں، فرض عبادت تو فرض ہی ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو اللہ کا حق ہے۔ فرائض کے علاوہ نوافل، مستحبات، کہ یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ ہاں، گویا زندگی میں ایک رنگ آ جاتا ہے عبادت کا جو دکھایا جائے گا۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ان کی زندگی کا یہ پہلو بتایا ہے۔ انہوں نے نبی کی دعوت قبول کی، نبی کا اتباع کیا، تو کیا رنگ آیا؟ کیا رنگ آیا؟ خالی نقل و حرکت آئی کہ نہیں؟ نقل و حرکت بھی آئی، اور کیا رنگ آیا کہ تراہم رکعا، اللہ کہہ رہے ہیں دیکھنے والے کو، تو تم دیکھو گے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کس حال میں پاؤ گے کہ تراہم رکعا سجدا، تم ان کو رکوع کرنے والوں میں پاؤ گے، سجدہ کرنے والوں میں پاؤ گے۔ ہاں، جیسے کسی آدمی کی ایک خاص عادت ہوتی ہے کہ جب تم دیکھو، جب اسی طرح وہ آپ تم دیکھو، دیکھ رہے وہیں بیٹھے ہوں گے، وہیں پان کھائے ہوں گے، ایک خاص صفت ہوتی ہے تو وہ نشانی کے طور پر بتاتے ہیں۔ ایسے یہاں بتایا کہ تم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے تو کس حال میں دیکھو گے کہ رکوع کرنے والوں میں پاؤ گے، سجدہ کرنے والوں میں پاؤ گے۔ ہاں، تو دعوت دینے والے، تبلیغ کرنے والے، دین کو پھیلانے والے، ان کا ایک وصف یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں عبادت کی کثرت ہوتی ہے۔ ہاں، اس پیمانے پر اپنے آپ کو ناپنا ہے، دھوکے میں نہیں رہنا ہے، دھوکے میں نہیں رہنا ہے، قناعت نہیں کرنی ہے کہ ہم تو ہیں جماعت والے، ہم تو ہیں تبلیغ والے۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ نسبت کام نہیں کرے گی، بلکہ زندگی میں جو اہمیت ہے اس کی، وہ اہمیت زندگی میں آنا یہ مطلوب ہے۔ اس لیے حیات صحابہ لکھی ہے، حضرت رحمت اللہ علیہ نے حیات صحابہ لکھی، اور مولانا زکریا صاحب نے حکایت صحابہ لکھی۔ حکایت صحابہ پر نا بار بار ہے، اس کے اندر 12 باب پر ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، لیکن اس میں بہت چیزیں ہیں۔ کیوں کہ صحابہ کی سیرت لوگوں کو بتانی ہے، کہ صحابہ کی سیرت جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زندگیاں گزاری وہ یہ تھے، اور یہی اصل مقصود ہے۔ نقل و حرکت تو یکسوئی پیدا کرنے کے لیے ہے کہ نقل و حرکت کرو، بیوی بچوں میں سے الگ رہو، کاروبار میں سے نکلو، تاکہ تمہارے اندر یکسوئی آئے۔ ہاں، بیمار کا علاج یکسوئی ہو، اس لیے اس کو اسپتال پہ لے جاتے ہیں، ورنہ گھر رہے تو بھی وہی دوائیں ہوگی، اسپتال میں رہے تو بھی وہی دوائیں ہوگی، لیکن یہاں یکسوئی ہوگی۔ ہاں، دوسری چیزیں نہیں ہوگی، ڈاکٹروں کا تصرف چلے گا۔ ایسے کا ان کو نفر سفر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر مضبوط کرنے کے لیے، یہاں کہ اللہ کے دین کی محنت کرو، اللہ کے دین کی محنت کرو، کہ اللہ کے دین کی محنت جنت کا ایک دروازہ ہے۔ تو گویا دین کی محنت میں پہنچے، دروازے پر پہنچے۔ ہاں، اس کا وزن ہے محنت کا، اور اس محنت کی وجہ سے اللہ تمہاری پریشانیوں کو اٹھا لے گا۔ تو پریشانیوں کا بھی علاج ہے اور جنت میں جانے کا بھی راستہ ہے، کام ہے جو دیا گیا ہے۔ تو میں نے کہا یہ بات صحابہ کی سیرت سے ملتی ہے، کہ صحابہ کی سیرت میں یہ ہے کہ انہوں نے جب دعوت قبول کی ہے تو اس دعوت کے ان پر اثرات دکھائی دیے۔ ہاں، کیا اثرات دیکھے کہ سب سے پہلے عبادت بڑھ گئی زندگیوں میں، ایمان لانے کے بعد عبادت بڑھ گئی۔ ہاں، ہمارے ہاں تو شہر انگاری ہے، جہاں 2 سنت پڑھ لو، ادھر پڑھ لو، آ جاؤ بھائی، یہ ایسا نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ اس محنت کا اثر ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ عبادت کی طرف توجہ، عبادت کی طرف انہماک، کیونکہ زندگی عبادت کے لیے دی اللہ نے دی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ تراہم رکعا سجدا، تم اصحاب محمد کو دیکھو گے تو کیسے پاؤ گے کہ رکوع کرنے والوں میں پاؤ گے، سجدہ کرنے والوں میں پاؤ گے۔ رکوع اور سجدہ جو ہے وہ نماز کے 2 ارکان ہیں، اور کسی عبادت میں رکوع سجدہ نہیں ہے۔ ہاں،
نہ حج میں، نہ روزے میں، نہ زکوٰۃ میں کہیں رکوع سجدہ نہیں ہے. اس میں رکوع سجدہ ہے نماز میں. تو کہ تم کو رکوع سجدہ پاؤ گے، کبھی آدھے جھکے ہوئے ہوں گے، کبھی پورے جھکے ہوئے ہوں گے. ہاں، کبھی آدھا اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے اللہ کے سامنے رکوع میں، اور کبھی پورا پیش کر دیا ہے اللہ کے سامنے. ہاں، کہ گھٹنے بھی ٹیک دیے، پیشانی بھی ٹیک دیا. تراہم رکعا سجدا، یہ کیفیت اللہ کو پسند ہے. اس لیے آنے والی امت کو یہ دکھا کہ تم اصحاب محمد کو دیکھنا چاہو گے تو اس حال میں دیکھو گے. تو یہ علامت ہے کہ دعوت اور تبلیغ کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ عبادت کی کثرت ہو جاوے. ہاں، عبادت کی کثرت ہو جاوے، کہ کثرت سے عبادت کرتے تھے. کیوں کہ عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. عبادت سے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے. عبادت کا ایک خاص نور ہوتا ہے، ابدیت اور بندگی کی شان پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے یہ رہبری ہے کہ تم ان کو رکوع سجدوں میں پاؤ. تراہم رکعا سجدا. اور چاہتے کیا ہیں کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. دو چیزیں، کہ ایک تو وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں. اللہ کے فضل میں روزی، جنت سب آ جاتا ہے. مولانا اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ سے فضل مانگا کرو. اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اللہ سے فضل مانگا کرو، کہ فضل میں روزی بھی آ گئی، فضل میں تندرستی بھی آ گئی، اور فضل میں جنت بھی آ گئی. کہ کوئی آدمی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکے گا تو کیسے آئے گا؟ کہ اللہ کے فضل سے جائے گا. یہ کہا کہ اللہ کے فضل ہے، تو فرمایا اللہ سے اپنا فضل مانگو اس کا کہ فضل. تو وہ یہ حضرات اللہ کا فضل مانگتے تھے. ہاں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. رکوع سجدوں میں پاؤ گے، یعنی عبادت کی کثرت. یہ علامت ہے دعوت کی کہ دعوت ہضم ہو رہی ہے تو عبادت کثرت سے ہوگی. ہاں، فرائض بھی ادا ہوں گے، نوافل بھی ادا ہوں گے، فوائد بھی ادا کریں گے. ہاں، بہت سے لوگوں کو ذمہ نمازیں فوت شدہ باقی ہے. جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ اس کا حساب لگاتے ہیں کہ ہماری فائدہ نمازیں، فائدہ روزے، فائدہ زکاتیں یہ پوری ہو جاوے، کیونکہ آخرت میں جواب دینا پڑے گا. تو یہ کہا کہ ان کی عبادت کا اثر تم دیکھو گے صحابہ میں، کہ وہ رکوع میں پاؤ گے سجدوں، اور کثرت سے رکوع اور سجدے. حضرت علی فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کو دیکھتے تم لوگ تو ان کے پیشانیوں پر سجدوں کے ایسے نشانات ہیں جیسے بکری کے گھٹنوں پر ہوتے. بکری کے گھٹنے دیکھنا، اب آگے کے وہ بیٹھنے کے لیے پہلے اسی کو جو ہے ٹیک دیتی ہے، تو گھس گھس کر کے وہ کھال جو ہے سخت ہو جاتی ہے اور مٹی والا رنگ ہو جاتا ہے اس کے گھٹنے کا، بکری کا، یعنی ان کے کھال سخت ہو جاتی ہے. ایسے کثرت سجدوں سے ان کی پیشانی پر وہ نشان سخت پڑ جاتے ہیں کثرت سجدوں کی وجہ سے. تو حضرت علی مثال دیتے تھے کہ ان کی پیشانیوں پر نشانے پاؤ گے. کیسے پاؤ گے؟ کہ مثل رکب المعزہ، کہ بکریوں کے گھٹنوں کی طرح سے بڑے بڑے نشان سجدوں کے، کہ لمبے لمبے سجدے کیے ہیں، لمبی لمبی راتیں عبادتیں کی ہیں. جی ہاں، ذوق پیدا ہو گیا عبادت کا، ذوق پیدا ہو گیا. ہاں، یہ عبادت میں کچھ ملتا ہے. تو یہ کام ہے کہ دعوت کی وجہ سے ایک تو عبادت کا ذوق شوق پیدا ہوتا ہے. جی ہاں، دوسری صفت جو ان میں پیدا ہوئی ہے، عبادت کا ذوق شوق تو تابعین میں بھی تھا کہ وہ بھی عشاء کے وضو سے فجر پڑھا کرتے تھے. کس سے پڑھتے ہیں؟ فضائل میں 40 کے قریب تو ایسے ہو گئے تھے جو ہمیشہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھا کرتے تھے. ایسے عبادت گزار جوان. اور ابن عمر ان کی عبادت گزاری کا اعتراف کرتے تھے کہ بے شک تم اب اپنی عبادت میں بہت آگے چلے گئے ہو. تو عبادت کا ذوق شوق پیدا ہونا یہ دعوت کا اثر ہے. دعوت کا یہ اثر ہے کہ عبادتیں پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئی. یہ نہیں کہ شہر انگاری کہ بھائی 2 سنت پڑھ لو، ویتر پڑھ لو، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی. یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ بات قابل توجہ ہے. ہاں، اور وہ کہیں بھی نہیں جاتی، کہیں بھی نہیں جاتی. اللہ معاف کرے، بہت سے فرائض ابھی زندگیوں میں باقی ہیں جو ادا نہیں ہوئے ہیں.
حالانکہ وہ حضرات تو بہت آگے نکل گئے تھے. تو میرے دوستو، دعوت اور تبلیغ کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ عبادت میں کثرت ہو جاوے، کہ عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اللہ نے عبادت کے لیے جناتوں کو، انسانوں کو وجود دیا ہے. ہاں کوئی رسم نہیں پوری کرنی ہے، کوئی پروگرام خالی نہیں پورا کرنا ہے، بلکہ زندگیوں میں ایک اثر پیدا کرنا ہے. یہ کون ہے کہ یہ اصحاب محمد ہے. یہ لوگ دیکھتے کہ یہ اصحاب محمد ہے.